بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ خلاصۃ القرآن میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ہے۔ 5ویں پارے کے خلاصے کے ساتھ حاضر ہوں۔ 5ویں پارے کی شروع میں محرمات قطعیہ کے تسلسل میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ جب تک کوئی عورت کسی دوسرے شخص کے نکاح میں ہے اس سے نکاح حرام ہے، یہاں تک کہ اگر شوہر نے طلاق دے دی اس کو تو عدت کے اندر نکاح اور واضح الفاظ میں نکاح کا پیغام دینا بھی حرام ہے۔ البتہ عدت کے بعد عورت اپنی رضامندی سے دوسرے شخص کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ ہاں یاد رہے، کفار کی وہ عورتیں جو میدان جنگ سے پکڑی جائیں اور تمہاری ملک میں آ جائیں تو تقسیم کے بعد ان سے جمع حلال ہے۔ آیت نمبر 25 میں فرمایا کہ جو شخص آزاد عورتوں سے نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ کنیزوں سے نکاح کر سکتا ہے۔ آیت نمبر 29 میں بتایا کہ باطل طریقوں سے یعنی جوا اور سٹا، غصب، تو ڈاکہ، خیانت، رشوت اور جھوٹی قسم کھا کر اور جھوٹی گواہی کے ذریعے ایک دوسرے کا مال کھانا حرام ہے، اور باہمی رضامندی سے تجارت جائز ہے، اور اس سے حاصل ہونے والا نفع بھی جائز ہے، اور اسی طرح ہبہ اور وراثت کے ذریعے جو مال ملے وہ بھی جائز ہے۔ آیت نمبر 30 میں فرمایا کہ جو شخص ظلماً دوسروں کا مال کھائے وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر بندہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے تو وہ اپنے فضل و کرم سے بندے کے صغیرہ اور غیر ارادی گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 32 میں حسد کی ممانعت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے کسی کو مال، عزت یا مرتبے میں فضیلت دے رکھی ہے تو اس کے زائل ہونے کی تمنا نہ کرو، کیونکہ یہی حسد ہے جو حرام ہے۔ کسی کے ساتھ حسد کرنے سے بہتر ہے کہ اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مرد عورتوں کے منتظم اور کفیل ہیں، کیونکہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس لیے بھی کہ مردوں نے ان پر اپنے مال خرچ کیے ہیں، یعنی مہر بھی ادا کرتا ہے مرد، اور بیوی بچوں کی کفالت بھی اس کے ذمے ہوتی ہے۔ جو عورت شوہر کی نافرمان ہو اسے ناشیزہ کہتے ہیں۔ قرآن نے نافرمان عورت کی تدریجی اصلاح کا حکم بیان فرمایا ہے، یعنی پہلے اسے پیار و محبت سے سمجھانا، اس کے بعد عارضی طور پر ان کے بستر علادہ کرنا، اس کے بعد تادیباً سرزنش کرنا۔ اگر ان تدریجی اقدامات سے عورت اصلاح قبول کر لے تو اس پر سختی کی ممانعت ہے۔ اگر ان تدریجی اقدامات سے زوجین کے درمیان تنازع رفع نہ ہو تو قرآن نے مصالحت کا یہ طریقہ تعلیم فرمایا کہ شوہر اور بیوی دونوں کے خاندانوں سے ایک ایک حکم، یعنی ایک بڑا منصف، وہ مل بیٹھے، اور اگر اصلاح پسند ہوں گے تو اللہ تعالیٰ زوجین کے درمیان اتفاق پیدا فرما دے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن نے ازدواجی زندگی کو خوشگوار رکھنے اور استوار رکھنے کو بڑی اہمیت دی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا حکم فرمایا اور شرک کی تمام صورتوں کی ممانعت فرمائی ہے۔ اس کے بعد حقوق العباد کا بیان ہوا اور فرمایا کہ ماں باپ، قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، پڑوسیوں، مسافروں اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ پھر پڑوسیوں کی درجہ بندی کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک پڑوسی وہ ہے جو قرابت دار ہے، یہ قرابت رشتہ داری کی بھی ہو سکتی ہے اور اسلامی رشتے کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے۔ دوسرا وہ پڑوسی جو اجنبی ہے، اس اجنبی سے مراد یہ کہ جو رشتہ دار نہ ہو، اور وہ بھی ہے جو کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا ہو،
تیسرا وہ جس کے ساتھ دفتر یا کارخانے میں، سفر میں، کلاس میں، مجلس میں، آفس میں قرابت کا تعلق قائم ہو جائے۔ ان سب کے درجہ بدرجہ حقوق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں جس کی شرارتوں سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو، اور جو اپنے پڑوسیوں کی عزت نہ کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جبرائیل امین مجھے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اتنی تاکید کرتے رہے کہ مجھے گمان گزرا شاید پڑوسی کو وارث بنا دیا جائے گا۔ آپ اندازہ کریں کہ پڑوسی کی کس قدر اہمیت ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 37 سے لے کر 40، اس میں بخل اور ریاکاری کی ممانعت اور انفاق فی سبیل اللہ کا حکم ہے، اور فرمایا کہ جس کو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہ ہو وہی ریاکاری کر سکتا ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ اللہ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں فرماتا اور نیکی کا اجر دگنا فرما دیتا ہے۔ آیت نمبر 41 میں فرمایا کہ قیامت کے دن تمام انبیاء اپنی اپنی امتوں کے احوال و اعمال کی شہادت دیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام کی شہادت کے درست ہونے کی گواہی دیں گے۔ آیت نمبر 42 میں انبیاء و رسل کی نافرمانی کرنے والوں کے پچھتاوے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 44 میں یہود کی گمراہیوں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 43 میں نماز کے چند مسائل بیان فرمائے کہ نشے کی حالت میں نماز ادا نہ کرو، نماز تو کسی حالت میں چھوڑی نہیں جا سکتی، تو مسلمان کو ہر قسم کا نشہ چھوڑ دینا چاہیے۔ بعض صورتوں میں تیمم کی اجازت دی گئی ہے، وہ صورتیں عرض کرتا ہوں کہ آدمی مسافر ہو اور پانی سرے سے دستیاب ہی نہ ہو، یا قیمت پر دستیاب ہو اور وہ قیمت اس کی استطاعت میں نہ ہو، یا صرف اتنا پانی ہو کہ پیاس بجھائے یا وضو کرے، تو پیاس بجھانے کو ترجیح دی جائے گی اور وضو کی جگہ تیمم کیا جائے گا۔ یا پانی دستیاب تو ہے لیکن یہ بیمار اتنا ہے اور پانی استعمال کرنے کی صورت میں اس کی زندگی یا صحت کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے، تو اس صورت میں بھی تیمم ہوگا۔ بے وضو ہو یا غسل واجب ہو، دونوں صورتوں میں تیمم کی رخصت ہے۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ نیت کے ساتھ ایک بار مٹی پر ہاتھ مارے اور اس سے چہرے کا مسح کرے، اور دوسری بار مٹی پر ہاتھ مارے اور کنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا مسح کرے۔ زمین کی جنس سے جو بھی پاک چیز ہو اس سے تیمم کرنا جائز ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 46 میں یہودیوں کی ان کبھی خصلتوں کا ذکر ہے کہ وہ کلام الہی میں تحریف کرتے ہیں۔ اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ کسی لفظ کو اپنے مقام سے ہٹا دیا جائے یا اسے چھپا دیا جائے، اور جب انہیں اللہ کا حکم سنایا جاتا ہے تو ان کو یہ کہنا چاہیے یہ کلمہ کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، یہ کہنے کے بجائے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، اور مزید یہ کہتے ہیں کہ آپ کا حکم نہ سنا جائے، اور اس سے بھی بڑھ کر وہ یہ کہتے ہیں کہ راعنا، یعنی ہماری رعایت کیجئے۔ یہ کلمہ ہے، اس کلمے کو زبان پھیر کر وہ نا لمبا کر کے راعنا کہتے ہیں، یعنی اہانت آمیز معنوں میں استعمال کرتے ہیں، اور یہ ان کی اللہ کے رسول سے نفرت اور فطری خباثت کی وجہ سے ہے، اور اسی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ جس طرح تم کلمات الہی کو بگاڑتے ہو، اس کی سزا کے طور پر تمہاری صورتیں بھی بگاڑی جا سکتی ہیں۔ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 48 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک کے گناہ کو کسی صورت میں معاف نہیں فرماتا، اس کے علاوہ وہ جس کے لیے چاہے اس سے کمتر گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آیت نمبر 49 میں
اپنی پاک بازی بیان کرنے والوں کا رد ہے۔ فرمایا کہ اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ اس میں ہر شیخی خور اور ڈینگے مارنے والوں کے لیے عبرت ہے کہ جو اپنے منہ مٹھو بنتے رہتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 51 میں فرمایا کہ اہل کتاب بت اور شیطان پر ایمان لاتے ہیں۔ یہود کے سردار کعب بن اشرف اور حوی بن اخطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کی خاطر مشرکین مکہ کو حلیف بنانے کے لیے گئے، تو مشرکین مکہ نے کہا کہ جب تک تم لوگ ہمارے بتوں کو سجدہ نہ کرو ہم تم پر اعتبار نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے اہل توحید ہونے کے باوجود عداوت رسول میں بتوں کو سجدہ کر لیا اور اللہ کی لعنت کے سزاوار بنے۔ قرآن نے بتایا کہ ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی عداوت کا سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا عطا کیا جانا تھا۔ حالانکہ اس سے پہلے ابراہیم اور آل ابراہیم کو بھی اللہ نے کتاب و حکمت اور بادشاہت کا اعزاز عطا فرمایا تھا، اور وہ جسے چاہے نواز دے۔ پھر فرمایا کہ یہود کو ان کی ان نافرمانیوں کی پاداش میں جہنم کا سخت عذاب دیا جائے گا، اور ان کی کھالیں جلتی رہے گی، اور جلنے کے بعد انہیں نئی کھالیں دے کر عذاب جاری رکھا جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امانتیں ان کے حقداروں کو دو، اور جب فیصلہ کرنے لگو تو انصاف کے ساتھ کرو۔ حکومت و اقتدار اور منصب و عہدہ بھی امانت ہے، مشورہ بھی امانت ہے، اور کسی کے پاس کسی نے کوئی چیز ودیعت رکھی ہو تو یہ بھی امانت ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امانت ضائع کر دی جائے۔ پوچھا گیا کہ امانت کیسے ضائع ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امت کی زمام اقتدار نااہلوں کے سپرد کی جائے۔ آپ اندازہ کریں کہ کس قدر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حقیقت سے پردہ اٹھایا۔ آیت نمبر 59 میں فرمایا کہ اے مومنو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں سے صاحبان اختیار ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اس میں اللہ عز و جل اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت کا حکم ہے، اور جو اہل اقتدار حکمران ہیں ان کی جو اطاعت وہ مشروط ہے کہ اگر اہل اقتدار کے ساتھ کسی معاملے کے جائز یا ناجائز ہونے کے بارے میں اختلاف ہو جائے تو فیصلہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہوگا۔ آیت نمبر 60 سے لے کر 63 تک، یعنی ان آیات میں منافقین کی مکروہ چالوں اور دو رخے پن کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اہل ایمان کے لیے ایک ایمان افروز نوید ہے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ اور ہم نے ہر رسول کو صرف اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے، اور جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو یہ رسول یہ آپ کے پاس آئیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، اور رسول بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، تو یہ ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا پائیں گے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ سے استغفار کیا جائے تو اللہ اسے رد نہیں فرماتا، اور یہ وسیلہ مغفرت آج بھی ہر مسلمان کو حاصل ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 65 میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے رسول کو آپس کے جھگڑوں میں حاکم نہ بنائیں اور پھر آپ جو فیصلہ صادر فرما دیں اسے دل و جان سے قبول نہ کریں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر دل میں بھی کوئی تنگی اور ملال نہیں آنا چاہیے، تو فرمایا وہ بظاہر دعوی ایمان کے باوجود حقیقت میں مومن نہیں ہو سکتے کہ جو حضور کو اپنے فیصلوں میں حاکم اور فیصل نہ مانے۔ آیت نمبر 69 میں فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ آخرت میں
ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، جو انبیاء، صدیقین، شہداء اور عباد الصالحین ہیں۔ اس کے بعد جہاد کے بارے میں احکام، ہدایات اور کامیابی کی بشارتیں ہیں۔ مسلمانوں کو خبردار کیا گیا کہ ایسے عالم میں جب معاشرے کے کمزور لوگ، عورتیں اور بچے مدد کے لیے پکاریں کہ ہمیں ظالموں کی بستی سے نکال دو، تو مظلوموں کی مدد کے لیے ان پر میدان جہاد میں آنا لازم ہے۔ آگے بڑھتے آیت نمبر 76 اور اس کے بعد والی آیات میں بتایا کہ منافق اور بزدل لوگوں کو جب جہاد کی دعوت دی جاتی ہے تو جان جانے کے خوف سے ان کے دل لرز جاتے ہیں اور وہ زندگی کی مہلت چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول کہہ دیجئے دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے اور اہل تقوی کے لیے آخرت بہتر ہے۔ موت کے ڈر سے جہاد سے گریز کرنے والوں کو فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو موت تم کو پالے گی۔ فرمایا خواہ تم مضبوط قلعوں میں قلعہ بند کیوں نہ ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد منافقوں کا ایک شعار یہ بھی بتایا کہ انہیں کوئی بھلائی پہنچے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی برائی پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یہ آپ کی طرف سے ہے۔ تو اس پر اللہ نے فرمایا کہ اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا تمہیں جو اچھائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور تمہیں جو برائی پہنچے تو وہ تمہاری ذات کی وجہ سے ہے۔ اس کے بعد منافقین کی ایک خصلت یہ بھی بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کا حکم مانا، پھر رات کو جب اپنی مجلس میں پہنچتے ہیں تو اس کے برعکس بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے۔ اگر یہ قرآن اللہ کے غیر کے پاس سے آیا ہوتا تو یہ اس میں بہت اختلاف پاتے، اور قرآن میں ایک اصول بتایا گیا کہ حالت جنگ اور زمانہ جنگ میں امن اور خوف یعنی فتح و شکست کے حوالے سے ہر سنی سنائی خبر کو پھیلانا نقصان کا سبب بنتا ہے۔ ایسے زمانے میں خبروں پر نگرانی کا اہتمام ہونا چاہیے کہ کس خبر کی اشاعت مسلمان کے لیے مفید اور کس کی اشاعت مسلمان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور جدید دنیا میں بھی حالت جنگ میں خبروں کی اشاعت پر سرکاری کنٹرول ہوتا ہے، اور اس کا فیصلہ کرنا اہل نظر اور سیاست و جنگ کے ماہرین کا کام ہوتا ہے، کیونکہ فوج اور قوم کے مورال پر ان افواہوں کا بڑا گہرا اثر پڑتا ہے۔ اور یہ بھی وجہ ہے کہ اب میدانوں کے علاوہ پروپیگنڈا کر کے نفسیاتی جنگ بھی لڑی جاتی ہے۔ آیت نمبر 84 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود جہاد کرنے اور مومنین کو جہاد کی ترغیب دینے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 85 میں فرمایا کہ جائز سفارش کا اجر اور ناجائز سفارش کا وبال سفارش کرنے والے پر ہوگا۔ آیت نمبر 86 میں معاشرتی آداب بتائے گئے کہ جب تمہیں کسی لفظ سے سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر الفاظ میں جواب دو۔ جیسے کوئی یہ کہے کہ السلام علیکم تو اس کے جواب میں یہ کہا جائے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا کم از کم اگر زیادہ نہیں تو انہی الفاظ میں جواب دیا جائے، جیسے السلام علیکم کے جواب میں وعلیکم السلام کہا جائے۔ مزید آگے بیان ہوتا ہے کہ زمانہ جنگ میں مسلمانوں کو کئی طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا تھا۔ پہلے تو وہ منافقین جو دل سے مسلمانوں کی تباہی اور ناکامی چاہتے تھے، ان کے لیے فرمایا کہ نہ تو انہیں اپنا دوست بنایا جائے اور نہ ان کے ساتھ کوئی رعایت برتی جائے، بلکہ ان کا کلا کما کر دیا جائے۔ اور دوسرے نمبر پر کچھ لوگ وہ تھے جو جنگ سے گریز چاہتے تھے، نہ مسلمانوں سے لڑنا چاہتے تھے اور نہ اپنی قوم کی حمایت میں لڑنا چاہتے تھے۔
یا وہ ایسی قوم کے پاس چلے جاتے کہ جن کے ساتھ مسلمانوں کا جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہوتا۔ تو قرآن نے بتایا اگر وہ جنگ سے کنارہ کش ہو جائیں اور مسلمانوں سے نہ لڑیں اور مسلمانوں کو صلح کا پیغام دیں تو مسلمانوں کو بھی ان سے تعریض نہیں کرنا چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پر منافقین کا ایک گروہ وہ تھا جو مسلمانوں اور اپنی قوم دونوں کے ساتھ امن سے رہنا چاہتا تھا، لیکن ان کی باطنی کیفیت یہ تھی کہ اگر ان کی قوم کی طرف سے مسلمانوں پر جنگ مسلط کر دی جائے تو وہ اس میں کود پڑیں۔ تو قرآن نے بتایا اگر وہ مسلمانوں سے الگ نہ ہوں اور مسلمانوں کو صلح کا پیغام نہ دیں اور موقع ملنے پر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے سے اپنے آپ کو نہ روکیں تو مسلمانوں کو بھی حق ہے کہ موقع ملنے پر ان کا کلا کما کریں۔ یہ ایک فلسفہ بیان ہوا۔ آیت نمبر 92 میں قتل خطا کا حکم بیان ہوا ہے کہ اگر کسی مسلمان کے ہاتھوں غیر ارادی طور پر غلطی سے کسی مسلمان کا قتل ہو جائے تو اس کی تلافی کے لیے کفارہ بھی دینا ہوگا اور مقتول کے ورثاء کو دیت بھی دینی ہوگی، سوائے اس کے کہ مقتول کے ورثاء دیت معاف کر دیں۔ اسی طرح کسی معاہد قوم کا کوئی فرد مسلمانوں کے ہاتھوں غلطی سے قتل ہو جائے تو اس کے لیے صرف کفارہ ہے۔ کفارہ وہ یہ ہے کہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے، اور اگر مومن غلام دستیاب نہ ہو، جیسے کہ اب دنیا میں غلامی کا رواج ختم ہو چکا ہے اور اسلام بھی غلامی ختم کرنے کو پسندیدہ نگاہ سے دیکھتا ہے، بلکہ اسلام نے مختلف ترغیبات دے کر اور اسے کار ثواب کے طور پر پیش کر کے خاتمے کی بنا ڈالی ہے۔ تو ایسی صورت میں کفارہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا ہے۔ قتل خطا کی دیت حدیث پاک میں بیان ہوئی ہے، جو یہ ہے 1000 طلائی دینار یعنی گولڈن، یا 10,000 سلور یعنی درہم، یا اس کے علاوہ 100 اونٹ۔ اور یاد رہے کہ قتل خطا کی ذیلی اقسام اور دیت کی تفصیلات کے لیے کتب فقہ ان کا مطالعہ کیا جائے تو تفصیلات میسر آ جائیں گی۔ آیت نمبر 93 میں قتل عمد یعنی ارادی طور پر کسی بے قصور انسان کی جان کو تلف کرنے کا حکم بیان کیا گیا، جو یہ ہے یعنی جہنم کا دائمی عذاب۔ اگر حرام سمجھ کر قتل کیا ہے تو جب تک اللہ کی مشیت کا تقاضا ہو مدت دراز تک جہنم میں رہے گا، اور اگر قتل ناحق کو حلال جان کر کیا تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور اس پر اللہ کا عذاب ہوگا اور اللہ کی لعنت ہوگی، اور آخرت میں اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اگر کسی نے قصداً قتل ناحق کیا ہے اور دنیا میں اس سے قصاص لیا گیا ہے، تب بھی آخرت کی نجات کے لیے توبہ شرط ہے۔ قتل ناحق کی صورت میں قاتل سے قصاص بھی لیا جا سکتا ہے اور کسی بھی مالی بدل پر صلح بھی کی جا سکتی ہے، یا بغیر کسی مالی بدل کے معاف کیا جا سکتا ہے۔ یہ سب جو بیان ہوئے دنیاوی احکام ہیں۔ آیت نمبر 94 میں مومنین سے ارشاد فرمایا کہ جہاد کے سفر یا میدان جنگ میں اگر کوئی اقرار ایمان کر لے تو مال غنیمت کے اصول کے لیے ایسے شخص کے ایمان کا انکار کر کے اسے قتل نہیں کرنا چاہیے، اور فرمایا کہ اللہ کے پاس بہت غنیمتیں ہیں اور تمہیں اللہ نے احسان کر کے دولت ایمان سے نوازا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 95 میں یہ بتایا کہ جو لوگ جہاد سے کنارہ کش ہیں ان کا درجہ ان کے برابر نہیں ہو سکتا جو اپنی جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، ان کو اللہ نے فضیلت دی ہے۔ البتہ جو بیماری یا ضعیف العمری کے سبب عملی جہاد میں شریک نہیں ہے لیکن وہ جنگ کا منصوبہ ساز ہے، حکمت عملی ترتیب دینے والا ہے، جنگی چالیں سکھانے والا ہے، یا مجاہدین کی خدمت میں مشغول رہنے والا ہے، تو وہ یقیناً
مجاہد کا اجر پائے گا۔ عہد رسالت میں جب کہ مسلمان مستقل حالت جنگ میں تھے، جو لوگ جنگ سے گریز کرتے رہے ان کے بارے میں فرمایا کہ جب ان کی روح قبض کرنے کا وقت آئے گا تو فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ حق و باطل کی جنگ کے وقت تم کہاں تھے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم زمین میں کمزور تھے۔ تو فرشتے ان سے کہیں گے کہ تم نے دارالایمان کی طرف ہجرت کیوں نہ کی؟ لیکن جو مرد، عورتیں اور بچے واقعی کمزور تھے، ان کے لیے کوئی راہ نجات نہ تھی، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے گا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ہجرت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ وسعت عطا فرمائے گا۔ جو شخص ہجرت کے ارادے سے اپنے گھر سے روانہ ہو جائے اور اسی دوران اسے موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ آیت نمبر 101 میں اور اس کے بعد کی آیات میں مسافر کے لیے نماز میں قصر کا حکم بیان ہوا ہے۔ فقہ حنفی میں مسافت سفر کی مقدار 98 کلومیٹر ہے۔ نماز اور جماعت اتنا لازمی فریضہ ہے کہ یہ حالت جنگ میں بھی ساقط نہیں ہوتا۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ عین حالت جنگ میں نماز کا وقت آ جائے تو ضرورت کے مطابق مجاہدین کا ایک حصہ دشمن کے مقابل مورچہ پر رہے اور دوسرا امام کی اقتداء میں 1 رکعت نماز پڑھیں، اور پھر وہ مورچے میں چلے جائیں اور دوسرا فریق آ جائے اپنی بقیہ نماز مکمل کرے۔ اسے صلاۃ الخوف کہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دفاع سے غافل ہونا کسی طور پر جائز نہیں ہے۔ اس کو آج کل کی جنگ کی اصطلاح میں ہائی الرٹ یا ریڈ الرٹ کہتے ہیں، اور یہ کہ کسی بھی صورت نماز کو ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر مزید فرمایا کہ جب تم نماز ادا کر چکو تو حالت قیام، حالت قعود اور کروٹوں کے بل لیٹے ہوئے، یعنی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، اور جب حالت جنگ ختم ہو جائے اور امن کی حالت ہو تو معمول کے مطابق نماز ادا کرو۔ بے شک نماز مومنوں پر وقت مقررہ میں فرض کی گئی ہے۔ مزید آگے بڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 104 میں فرمایا کہ دشمن کے تعاقب میں سستی نہ دکھائیں۔ اگر تمہیں دکھ پہنچتا ہے تو ان کو بھی تم جیسا دکھ پہنچتا ہے، حالانکہ تم اجر آخرت کے امیدوار بھی ہو۔ آیت نمبر 105 سے لے کر 108 ان میں عہد رسالت میں پیش آنے والا ایک یہودی اور مسلمان کے درمیان چوری کے معاملے میں ہونے والے فیصلے کے ایک خاص واقعے کو بیان کیا گیا، اور اس طرف اشارہ ہے کہ جب مسلمانوں کے قبیلے کے کچھ افراد جان بوجھ کر گناہ گار کو بے گناہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت حال کا علم عطا فرمایا اور فرمایا کہ گناہ گار اپنا ہو یا پرایا، گناہ گار کو سزا ملنی چاہیے، اور اس لیے اس کی حمایت نہیں کرنی چاہیے کہ وہ اپنا ہے، اور بے گناہ کی حمایت کرنی چاہیے اگرچہ وہ غیر ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو کوئی گناہ کا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے تو وہ اللہ کو غفور الرحیم پائے گا، اور ہر شخص کی بدعمالیوں کا وبال اسی پر ہوگا۔ مزید آگے بڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 115 میں فرمایا کہ عملی اقدامات کے بغیر صرف مشوروں اور میٹنگوں میں کوئی بلائی نہیں، اور عملی اقدامات کرنے والوں کے لیے اجر عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو شخص ہدایت کے ظاہر ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور تمام مسلمانوں کے راستے کے خلاف چلے تو ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جسے اس نے خود اختیار کیا، اور اسے جہنم میں داخل کر دیں گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اس میں واضح طور پر وعید ہے کہ کسی شخص کا مسلمانوں کے اجماعی راہ سے ہٹ کر اپنے لیے الگ رائے عمل متعین کرنا یہ کوئی معمولی
جرم نہیں بلکہ یہ جہنم کا راستہ اختیار کرنا ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 116 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور اللہ کے ساتھ شرک بہت بڑی گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے پیروکاروں کے لیے جہنم کی وعید سنائی ہے، اور مومنین کاملین کے لیے جنت کی بشارت دی ہے، اور فرمایا کہ ہر صاحب ایمان مرد اور عورت جنہوں نے حالت ایمان میں نیک کام کیے وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور کتنی زبردست یہ خوشخبری ہے۔ مزید آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 123 میں بیان ہوا کہ نجات کا دار و مدار آرزوؤں اور جھوٹی امیدوں پر نہیں بلکہ عمل صالح پر ہے، اور جو برا عمل کرے گا اس کا بدلہ پائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں مزید، آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے اچھا دین کس کا ہوگا جو اپنے آپ کو اللہ کی بندگی کے سپرد کر دے اور وہ نیکوکار ہو اور ملت ابراہیم کا پیروکار ہو۔ مزید آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 127 میں یتیم لڑکیوں کے میراث میں حصے اور ان کی شادی کے معاملات، ان کے مہر وغیرہ، ان حقوق کا بیان کیا گیا ہے، اور فرمایا کہ اگر تم نکاح کرنے کے خواہش مند ہو تو ان کے حقوق ادا کرو، اور کمزور یتیم بچوں کے حقوق کا بھی خیال رکھو۔ مزید آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 128 میں فرمایا کہ اگر کوئی عورت اپنے خاوند سے نکاح برقرار رکھنے کے لیے اپنے حقوق کو ساکت کر کے صلح کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں، اور شوہر کو احسان کرنے اور اللہ سے ڈرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ مزید آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 129 میں فرمایا کہ تم پورا انصاف نہیں کر سکتے زوجات کے درمیان، لیکن یہ نہ ہو کہ ایک بیوی کی طرف مکمل جھک جاؤ اور دوسری کو بالکل نظر انداز کر کے لٹکا دو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حد الوسع انصاف سے کام لیتے رہو، اور اگر انصاف نہ ہو سکے اور جدائی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے بہتر اسباب پیدا فرمانے والا ہے۔ مزید آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 135 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مومنو، انصاف پر مضبوطی سے قائم رہنے والے اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ، خواہ یہ گواہی تمہاری ذات کے خلاف ہو یا تمہارے ماں باپ اور قرابت داروں کے خلاف ہو، فریق معاملہ خواہ امیر ہو یا غریب، اللہ ان کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے۔ پس فرمایا گواہی دیتے وقت تم خواہش کی پیروی کر کے عدل سے روگردانی نہ کرو، اور اگر تم نے گواہی میں ہیر پھیر کیا یا اعراض کیا تو اللہ تمہارے سب کاموں سے خوب باخبر ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 136 میں ایمان والوں کو دین پر ثابت قدم رہنے کی تاکید فرمائی۔ بعد والی آیت میں ہوا کا رخ دیکھ کر دین بدلنے والوں کے لیے بخشش اور ہدایت سے محرومی کا ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 142 میں منافقین کی عادات بد کا ذکر ہے، اور ان میں ایک عادت یہ بتائی کہ نماز میں سستی کرتے ہیں، نماز کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں منافقین، اور صرف دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ لوگ ہمیشہ کفر و ایمان کے درمیان متزلزل رہتے ہیں، اسی لیے فرمایا کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ مزید آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 146 میں توبہ کرنے والوں اور دین پر مضبوطی سے جمے رہنے والوں کے لیے اجر عظیم کا ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 147 میں فرمایا کہ اللہ کا عذاب تو ناشکروں اور بے ایمانوں کے لیے ہے، اگر تم شکر گزار بنو اور ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا۔